غزہ میں عسکری کارروائیوں میں تیزی، اسرائیل کا شجاعیہ بٹالین کے کمانڈر کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ یہ ضروری ہے کہ غزہ کی شہریوں کی حفاظت کی جائے، اینٹنی بلنکن۔ اسرائیل کے ساتھ لیبنان کی سرحد پر تشدد میں اضافہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل کی فوج کی جنوبی غزہ میں عسکری کارروائیوں میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ اس دوران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق کچھ علاقوں میں ڈرون طیاروں کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے شجاعیہ بٹالین کے کمانڈر عماد کریکائے کا خاتمہ کر دیا ہے، جو اسرائیل پر ٹینکوں سے حملوں کی تربیت دینے میں ملوث تھے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے CNN کے اسٹیٹ آف دی یونین شو میں بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ غزہ میں شہریوں کی حفاظت کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل حماس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے فلسطینی شہریوں کی حفاظت میں کوتاہی برت رہا ہے۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 7 ہفتوں کے دوران اسرائیلی فضائی اور زمینی حملوں میں تقریباً 18,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے اتوار کے روز غزہ میں صحت کی صورتحال کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ اس میں بہتری لانا تقریباً ناممکن ہوگا۔ 34 رکنی WHO بورڈ نے انکلیو میں مزید طبی رسائی کو محفوظ بنانے کے لیے اتفاق رائے سے ایک ہنگامی تحریک منظور کی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ لیبنان کی سرحد پر اس وقت تشدد میں اضافہ ہو گیا جب حزب اللہ نے اسرائیلی پوزیشنوں پر دھماکہ خیز ڈرون اور طاقتور میزائل داغے اور اسرائیلی فضائی حملوں نے جنوبی لیبنان کے کئی قصبوں اور دیہاتوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسرائیل اور ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ 2 ماہ قبل غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے فائرنگ کا تبادلہ کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے فوری طور پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ قطر میں 10 سے 11 دسمبر تک ہونے والے دوحہ فورم 2023 میں اقوام متحدہ کے سینئر حکام، قطر اور افغان سابق حکام اور سول سوسائٹی کے اراکین شرکت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اراکین کے درمیان افغانستان پر بند کمرے کا اجلاس ہوا، جس میں سلامتی کونسل کے اراکین افغانستان میں خواتین کے نقطۂ نظر کے حوالے سے ایک فارمولہ طے کریں گے۔ اس میٹنگ کا اہتمام سوئٹزرلینڈ کر رہا ہے اور جاپان اور متحدہ عرب امارات شریک کار ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے دوحہ میں بین الاقوامی فورم میں کہا کہ ایران اور اسرائیل میں واحد قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں 2 ریاستی حل پر یقین نہیں رکھتے۔ The only one that we have in common between us and the occupying regime of Israel is that neither of us believe in the two-state solution. فورم کے دوران امیر عبداللہیان نے ایران کی تجویز کو دہرایا کہ فلسطین کی تقدیر کا تعین کرنے کے لیے ریفرنڈم کرایا جائے، جس میں صرف ان لوگوں کی اولادوں کو ووٹ دینے کی اجازت دی جائے جو 1948 سے پہلے سے وہاں مقیم تھے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ برطانوی وزیراعظم رشی سنک وسطی لندن میں ایک دن کی طویل سماعت کے لیے پہنچے، جہاں کووڈ-19 پر برطانیہ کے رد عمل میں ان کے کردار کا جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان لوگوں سے انتہائی دکھ کا اظہار کرتے ہیں جنہوں نے کووڈ-19 کے دوران اپنے خاندانوں کو کھو دیا۔ I just wanted to start by saying how deeply sorry I am to all of those who lost loved ones, family members through the pandemic. انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ انہوں نے بحران کے دوران بھیجے گئے واٹس ایپ پیغامات کو کھو دیا تھا کیونکہ وہ ان کے نئے فون پر منتقل نہیں ہوئے۔ سنک اس وقت وزیر خزانہ تھے۔ ان پر ایک سابق حکومتی مشیر نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت نے لاک ڈاؤن کے بجائے لوگوں کو مرنے دیا کیونکہ وہ معیشت پر پڑنے والے اثرات سے پریشان تھے۔ سنک کو اپنی اتھارٹی برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کا سامنا ہے کیونکہ ان کی کنزرویٹو پارٹی کے بائیں اور دائیں دونوں طرف کے سیاستدان ان کی سیاسی پناہ کی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کولیبا نے کہا ہے کہ اگر یورپی یونین کے رہنما اس ہفتے ہونے والے سربراہی اجلاس میں ان کے ملک کو رکنیت دینے کے لیے کسی مثبت نتیجے پر نہیں پہنچتے تو یہ کیف اور یورپی یونین کے لیے بہت تباہ کن ہوگا۔ یورپی یونین کے رہنما جمعرات اور جمعے کو ملاقات کر رہے ہیں تاکہ کیف کی رکنیت اسے 50 بلین یورو کی اقتصادی مدد کی فراہمی اور روس کے حملے کے خلاف دفاع کے لیے فوجی امداد جاری رکھنے پر بات چیت کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔